وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 24۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنے پیغمبر کی دعوت پر لبیک نہیں کہا؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون۔ وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ اور نہ تم اللہ کو زمین میں عاجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں، اور نہ تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، وہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہو گئے، اور ان ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 24۔ فما کان جواب قومہ، پس نہیں تھا جواب اس کی قوم کا۔ کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ان کی قوم کا جواب کیا تھا؟ الا مگر یہ، ان قالوا کہ انہوں نے کہا، اقتلوہ، اس کو قتل کر دو، او حرقوہ، یا آگ میں جلا دو۔ فانجاہ اللہ من النار، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی آگ سے۔ ان فی ذالک لآیات، اس میں بے شک اس میں نشانی ہے، بہت سی نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، جو ایمان رکھنے والے ہیں، جو یقین کرنے والے ہیں۔ سامعین کرام، سورت تو ہے عنکبوت، اور اس کا آغاز جو ہے وہ اس سے ہے کہ ایمان کا دعویٰ کر لینے کے بعد آزمائشیں آئیں گی، تمہیں آزمایا جائے گا، اور تم سے جو پہلے لوگ ہیں ان کو بھی میں نے آزمایا تھا، اور سچے اور جھوٹے لوگوں کی پہچان دنیا کو ہو گئی تھی۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ تو ایک تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، جو کہ مومنین کے سردار ہیں سامعین کرام، اور ہمارے پیشوا ہیں، اور تو ان کا واقعہ ہے، انہوں نے بچپن سے جو چیز حق محسوس کی، تو
تو وہ اس کا برملا اظہار کیا، اپنی قوم کو دعوت دی، اپنے والد کو دعوت دی، اور یہ الگ بات ہے کہ والد نے بھی ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اور جو ہے وہ قوم نے بھی انکار کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے اچھی طریقے سے، یہاں میں تو مختصر ہے اور دوسری جگہ تفصیل سے آیا ان کا واقعہ۔ تو بہرحال دعوت کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ہم نے آیت نمبر 16 میں وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، اے میری قوم اللہ کی بندگی اختیار کر لو اور اس کا تقوی اختیار کر لو، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو۔ وہ ساری تفصیل آپ نے پڑھ لی ہے سامنے کرام۔ تو آج جو ہے وہ جملہ معترضہ یہاں پہ ختم ہو گیا، 23 نمبر۔ اب وہ دوبارہ وہ سلسلہ جو ہے جوڑا جا رہا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت پیش کی، آج اس دعوت کا جواب، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں، ہر پیغمبر جو ہے وہ رحمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہم پہ، یہ ہمارا کوئی حق نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی چاہت ہے کہ ہمیں اس نے اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے، اور ہر تمام پیغمبران اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ ہیں۔ پھر جو ہدایت آتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں مخلوق انسان کیا جواب دیتا ہے؟ عام طور پہ کوئی پیغمبر اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، یعنی 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، اس میں کوئی ایسا ایک پیغمبر ہم نے نہیں سنا کہ اس کی قوم نے پیغمبر کے وجود کو، اس کی دعوت کو لبیک کہا ہو، یعنی آتے ساتھ ہی، اور اس کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے ہوں، اور اس کو سر آنکھوں پہ اس کی دعوت کو قبول کر لیا گیا ہو، اور اس کے راستے پر ہر پیغمبر کی تکذیب ہوئی ہے۔ اور یہ سامعین کرام، میں ذرا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ہم بھی اپنے رسول کی دعوت کو جھٹلا رہے ہیں، اس کی تکذیب کر رہے ہیں۔ ہم جیسے کہ سامعین کرام آتا ہے کہ کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے تمام رسولوں کی دعوت کو جھٹلا دیا۔ تو اس کی میں نے وضاحت کی ہے کہ انہوں نے سلسلہ رسالت کو ماننے سے انکار کر دیا، سرے سے، یعنی رسول کی ضرورت سے انکار کر دیا، تمام رسولوں کو جھٹلا دیا۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ ہمارے وہ ہے نا اس میں ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، لیکن یہ تو ہم زبان سے کہتے ہیں۔ یہ بات اصل میں یہ ہے نا کہ جو مرض ہم میں موجود ہے، اگر میں اس کا اظہار نہ کروں تو آپ تو بس لمبی چادر اوڑھ کے سو جائیں گے کہ بھئی ہم نے تو کہہ دیا کہ ہم ملائکہ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور رسولوں پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، ہم انکار کرتے ہیں۔ یہ تو زبان سے ہم نے یہ جو رٹایا ہے نا، یہ تو وہ طوطے والا وہ ہے جو ایمان مفصل ہے جو ہم پڑھتے ہیں نا۔ بعض لوگوں کو تو وہ بھی نہیں آتا کہ بھئی سناؤ ایمان مجمل، سناؤ ایمان مفصل سناؤ، تو وہ آپ کی صورت کو تکنے لگیں گے۔ اور بعض ہمارے جو وزراء ہیں ان کو تو سورہ اخلاص بھی نہیں آتی، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے عمل سے کیا کہہ رہے ہیں، یہ بھی آپ سنیں۔ ہم انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں کیا ہے ایمان مفصل، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت۔ لیکن جو عملی طور پہ دیکھیں، ایک ہمارے زبان کا کلمہ ہے اور ایک ہم عملاً ایک اپنے اعمال سے ایک بات کہہ رہے ہیں۔ ہم اپنے عمل سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اللہ کی توحید پر ایمان نہیں لاتے، ہمارا یقین نہیں ہے کہ اللہ ہی ہمارا مقصود واحد ہے، محبوب واحد ہے یا مطلوب واحد ہے۔ نہ ہم کتابوں کی کوئی ضرورت محسوس کرتے ہیں، کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں کسی رسول کی ضرورت ہے عملاً۔
ہم تو رسول کی اطاعت سے عملاً بے نیاز ہیں سامنے کرام۔ یہ معاشرہ جو ہے جس میں اور آپ رہ رہے ہیں، نہ فرشتوں کو مانتے ہیں۔ اب دیکھیں فرشتے کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ میں آپ عرض کر رہا ہوں کہ 2 فرشتے ہیں، دائیں ہیں بائیں ہیں۔ دائیں جو ہے وہ نیکی لکھ رہا ہے، بائیں جو ہے ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے۔ دیکھیں جب چور کے سامنے پولیس والا کھڑا ہو اور اس کی نقل و حرکت کو نوٹ کر رہا ہو اور اس کی طرف دیکھ رہا ہو تو کیا چور چوری کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ لیکن جب نہیں ہوگا پولیس والا، مثال کے طور پہ تو پھر وہ دھڑلے سے اپنا کام کرے گا۔ ہم دھڑلے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، برے کام کر رہے ہیں نا۔ یعنی وہ فرشتے جو ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ كِرَامًا كَاتِبِينَ، تم پہ معزز فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین، یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے وہ جانتے ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ تو لیکن ہمیں تو اس بات کا یقین نہیں ہے۔ ہم نہ فرشتوں کو مانتے ہیں، نہ کتابوں کو، نہ رسولوں کو، اور نہ یوم آخرت کو، نہ دوبارہ جی اٹھنے کو۔ یہ سامنے کرام میں نہ تو میرا آپ سے کوئی بھی ایسا مذاق ہے کہ میں آپ کے سامنے کوئی جھوٹی سچی باتیں بیان کروں، اور نہ میری یہ حیثیت ہے کہ میں اس جگہ پہ بیٹھ کے آپ سے ایسی بات کروں جو ہم میں نہیں ہے۔ جو ہے وہ میں بیان ضرور کروں گا، اور ٹھیک ہے آپ پھر یہ میرا تجزیہ ہے، آپ کا اپنا تجزیہ ہوگا، لیکن میں تو دلائل بھی پیش کر رہا ہوں کہ ہم قرآن سے بے نیاز ہیں۔ آج کل قرآن کے احکامات سے ہم نے اپنے آپ کو بے نیاز، ورنہ آپ دیکھ لیں قرآن فہمی کی ہمارے معاشرے میں قرآن فہمی کی اہمیت کیا ہے، کتنے حیثیت تک ہم قرآن کو کتاب ہدایت سمجھتے ہیں، اور اس کو آپ کے نصاب میں قرآن کی تعلیم ہے ہی نہیں سرے سے۔ ایک لڑکا جو آپ کے سرکاری اسکول سسٹم میں جو بھی ہو، سرکاری ہو نجی ہو، کوئی ایسا مجھے آپ بتا دیں کہ وہ لڑکا جب 20 سال پڑھے گا وہ قرآن کے احکامات سے واقف ہو جائے گا، یا قرآن کی دعوت اس کو پتہ چل جائے گی، یا رسول کی دعوت کو وہ سن لے گا اور سمجھ لے گا۔ 20 سال 16 سال میں جو ہے کیا ہوتا ہے، دیکھیں 5 سال میں مثال کے طور پہ آپ لگا لیں تو 15 سال میں 15 سال کی عمر میں میٹرک ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور 15 سال کی عمر میں یہ نظامی یہ جو آپ کا ہے نا 15 جماعت، یہ جو 14 جماعت ہے یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ 14 سال میں ہو جاتی ہے، جو BS ہے وہ 14 سال میں ہو جاتا ہے، پھر 2 سال اور لگا لیں MS کے لیے تو 16 سال کے بعد اس مملکت خدا داد پاکستان میں آپ مجھے یہ بتائیں، اگر کوئی آپ اپنے بچے کو داخل کرتے ہیں اسکولنگ سسٹم میں، قرآن جو ہماری بنیادی ضرورت ہے، کیا یہ لڑکا قرآن سے واقف؟ میں اسلامی مدرسوں کی بات نہیں کر رہا، وہ تو چلیں الگ چیز ہے نا، مطلب وہ ایک تخصص ہے کہ آپ عالم ہو جائیں، لیکن قرآن تو ضرورت ہے، ہمارے روز و شب کی ضرورت ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں راستہ بتاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی وہ ہے سامعین کرام، ایک کمی ہے جس کا ہم دوچار ہیں کہ ہمارے اسکولنگ میں قرآن ہے ہی نہیں۔ وہ جو آپ نے 2-4 سپارے آپ نے لگا دیے تھے ضیاء الحق کے دور میں، آج تو وہ بھی نہیں ہے، سورہ توبہ وغیرہ جو بھی تھے نا، لیکن آج تو وہ بھی نہیں ہے، اور وہ کیا تھا وہ بہرحال آپ کو معلوم ہے۔ بہرحال تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں میں تذکرہ کر رہا ہوں، فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ، اس کو قتل کرو۔ کس کو؟ ابراہیم کو، جو ہمارے لیے ہدایت لے کے آیا ہے، اس کو قتل کرو۔ جو ہمیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اس کو آگ میں جلا دو۔ دیکھیں یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں اس آیت کے آخر میں ہے ان فی ذالک لآیات، اس میں نشانیاں ہیں۔
حق پرستوں کی، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کا حال کیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے۔ آج کوئی مختلف، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کوئی مختلف صورتحال نہیں ہے۔ ہم اپنے علماء حق کو، علماء حق کی ہمارے، یعنی آپ دیکھیں ابھی یہ میں بات کر رہا ہوں 2017 اگست کا مہینہ ہے، ابھی مہینہ پہلے وزیر اعظم صاحب نے جو کرکٹ ٹیم آپ کے لیے چیمپئنز ٹرافی کھیل کے آئی تھی، ہر کھلاڑی کو اس کو 1-1 کروڑ روپے دے دیے۔ آپ نے کبھی سنا ہے اس 60 سالہ زندگی میں نے تو نہیں سنا کہ کسی عالم ربانی کو انعام کے طور پہ 1 کروڑ روپے دیے گئے ہوں۔ یہ تو محلے کے گلی ڈنڈا کھیلنے والے بچے جو ہیں، آپ نے ان کو بلا کے اتنے اعلیٰ ترین اعزاز سے، یعنی بہت زیادہ اس کی عزت و توقیر کی، کسی عالم ربانی کی کوئی آپ نے عزت و توقیر کی ہے؟ آپ نے اسے اسٹیج پہ بلا کے کچھ چند الفاظ اس کو کہیں، بلکہ علماء کا تو یہاں قتل بھی ہو رہا ہے سامنے کرام، علماء ربانیین کا یہاں قتل بھی ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے بڑے اچھے علماء جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے۔ قتل کس نے کیے؟ ہم نے قتل کیے۔ ہمارے ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ ہیں، ان کو قتل کر دیا۔ یوسف بنوری ہیں، یا بہت سے علماء سامنے کرام اس وقت ہمارے چارسدہ کے مولانا حسن جان صاحب ہیں، ان کو ہم نے قتل کر دیا۔ تو یہ ہے کہ یہ ہم ہیں سامنے کرام، قوم ابراہیم نہیں ہے۔ کسی عالم ربانی کی بات سننے تک کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے سوشل میڈیا پہ کتنی آؤ بھگت ہوتی ہے، ہمارے درس آپ کے سامنے موجود ہیں، تو اس کی کتنی آؤ بھگت ہے، کتنے لوگ اس کو سنتے ہیں اور کتنے لوگ اس پہ کان دھرتے ہیں۔ یہ بھی تو ہے نا، دیکھیں سننا اور تسلیم کر لینا یہ دو الگ چیزیں۔ سنتے تو ابو جہل وغیرہ بھی تھے، یعنی منافقین جو مدینے میں تھے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے بیٹھتے تھے، سنتے تھے باتیں، لیکن وہ تسلیم کرنے کی بات ذرا مختلف ہوتی ہے۔ سامنے کا کتنے لوگ تسلیم کرتے ہیں؟ آپ کو اچھے مجموعوں میں اچھے علماء کرام کے حاضرین ہوں گے ہزاروں کی، لیکن ان کی باتوں کو تسلیم کون کرتا ہے؟ اللہ کو اپنی منزل کون بنانے کے لیے تیار ہے؟ یہ تو بس واہ 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 کرنے کے لیے تو آتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے سامنے کرام۔ بہرحال میں صرف یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اپنے پیغمبر کو جواب کیا دیا؟ اس کو جلا دو، اس کو قتل کر دو، اس کو ٹھکانے لگا دو۔ یہ جواب ہے پیغمبر کو، یہ جواب ہے۔ آج بھی ہم پیغمبر کی دعوت پہ لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہے سامنے کرام، من حیث القوم۔ پھر قرآن کے ساتھ جو ہمارا مسئلہ ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ قرآن کو تو ہم عملاً مذاق، اس کو مذاق ہم نے بنایا ہوا ہے۔ 2-4 پیسوں پہ جھگڑا ہو جاتا ہے بے قرآن۔ آپ اکثر دیکھا ہوگا، میں تو نوٹ کرتا رہتا ہوں، اور کہ بھئی یہ معاشرہ کدھر جا رہا ہے۔ کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو وہ قرآن لے کے آ جاتے ہیں، سر پہ رکھ کے سیاسی باتیں کرنے لگتے ہیں، قرآن کو سر پہ رکھ کے سیاسی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ یہ قرآن اس لیے کہ آپ اپنی سیاست میں اس کو داخل کر دیں، یعنی اس کو بس تبرک کے طور پہ سر اٹھا کے ایک سیاست، ایک ایسی گمراہی کی بات کہنے لگی۔ کیا ہے آج کل کی سیاست؟ تو گمراہی ہے سامنے کا۔ تو بہرحال فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوہ او حرقوہ، قتل کر دو اسے، جلا ڈالو اسے۔ آج میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی مختلف معاملہ نہیں ہے،
مختلف معاملہ. قوم ابراہیم اور ہم میں کیا فرق ہے؟ قرآن سے ہمارا کیا سلوک ہے؟ رسول کی دعوت پہ کون سا ہم لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں؟ تو بہرحال یہ فما کان جواب، یہ قوم کا جواب تھا. جو آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے آتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں اس کو جلا دو. جلا دیا، اس کو آگ میں ڈال دیا نا. وہ تو ایک الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آگ سے نجات دے دی. اس میں ایک اور نقطہ ہے سامعین کرام کہ آزمائشیں اور تکلیفیں تو آئیں گی. یہ جو اس صورت کا جو موضوع چل رہا ہے نا کہ فتنہ ہوگا، آزمائش ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. یہ آپ نوٹ کر لیں سامعین کرام. یہ صرف ابراہیم پہ موقوف نہیں ہے کہ ان پہ آگ جو ہے گلزار ہو گئی. آج بھی مجھے وہ شعر یاد نہیں ہے، آگ پیدا کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، ایسے کوئی شعر ہے اقبال کا بہار. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آگ نے ابراہیم سے سلوک کیا علیہ الصلاۃ والسلام سے، یہ آج بھی یہ ہو سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے. کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. یہ ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، اللہ کی رحمتیں نیک بندوں کے ساتھ. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ نے مایوس نہیں ہونا. ہاں، اپنے آپ کو اللہ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں. جو ہوتا ہے آپ کے ساتھ ہونے دیں. حق کی راہ میں آپ سے جو بھی سلوک ہوتا ہے، آپ کو پتھر مارے جاتے ہیں، آپ کی تکذیب ہوتی ہے، آپ کی بھد اڑائی جاتی ہے اور آپ کو گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے. یہ سب ہوا ہے صحابہ کرام کے ساتھ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، تپتی دھوپ میں اور انگارے رکھ کے ان پہ لٹا کے، وہ اتنی کہ وہ چربی جو ہے وہ جل جاتی تھی. ظاہر ہے کہ وہ چربی تو ہے ہمارے اندر، اور تو وہ جل جاتی تھی، اس کی خوشبو پھیل جاتی تھی زندہ ہوتے ہوئے، یہ نہیں کہ مردہ. تو یہ تو ہوا ہے. یہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے رحم و کرم پہ سونپ دیں. جیسا اللہ چاہتا ہے برداشت کریں، اس کو حالات کو برداشت کریں. لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو دیکھ نہیں رہا، وہ واقف نہیں ہے، یا وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا. یہ اس کی پھر حکمتیں ہیں سامنے کرام. جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. انہوں نے اپنی کوشش تو کی، وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے ایک تدبیر کی، اللہ فرماتا ہے ہم نے بھی ایک تدبیر کی. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بہتر تدبیر کرنا ہے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ ان کو سولی دی گئی. اللہ تعالیٰ نے وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان پہ بات متشابہ ہو گئی. وہ آپ سارے حالات آپ نے پڑھے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. ہمیشہ جب عذاب آتا ہے، آپ دیکھیں قوم حضرت شعیب کو بچا لیا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کو بچا لیا گیا، حضرت صالح علیہ السلام کو بچا لیا گیا. حضرت یہ سارے پیغمبر، جب بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے نیک لوگوں کو یہ آج بھی اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے سامعین کرام کہ اگر آپ اپنا حق پورا کر دیں، اگر کوئی عذاب ہے تو آپ پہ نہیں آئے گا. یہ نشانیاں ہے اس میں. فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے بچا لیا. اس میں نشانیاں ہیں کیا کہ آپ کو حق کہنا ہے، حق پہ قائم رہنا ہے. حق کے سلسلے میں جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی پیش آتا ہے، تو آپ کو اس نے برداشت کرنا ہے. مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق انہوں نے فیصلہ کیا کہ آگ میں ڈالنا ہے. انہوں نے کوئی رجسٹ نہیں کیا، کہیں چھپے نہیں، کہیں بھاگے نہیں کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. یہاں تک کہ وہ مضامین میں آتا ہے نا کہ جب آگ میں ڈال دیا گیا، انہیں دور سے پھینک دیا گیا، تو جبرائیل امین آئے کہ کوئی ضرورت ہے، کہتے ہیں آپ کو نہیں، آپ کی نہیں ہے. جبرائیل امین سے کہا کہ تمہاری نہیں ہے ضرورت.
تو بہرحال تو یہ تو ہوتا ہے، اس میں دیکھیں نشانیاں ہیں. اور یہ میں آپ کو دوبارہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے ہیں ان سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. نعم المولا نعم النصیر حسبنا اللہ نعم الوکیل. ان فی ذلک الآیات، اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، جو یقین رکھنے والے ہیں. ہمارا تو یقین ہی نہیں ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. بتوں سے ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں سامنے کرام. تو بہرحال یہ تھوڑا سا یعنی آپ نے محسوس بھی کرنا ہے اور دیکھنا ہے. تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، سامنے کرام میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فما کان جواب قومہ، پس نہیں تھا جواب اس کی قوم کا، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا اقتلوہ او حرقوہ، کہ اس کو قتل کر دو یا اس کو جلا دو. فانجاہ اللہ من النار، اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے نجات دے دی. ان فی ذالک لآیات. چلیں یہ ابھی تو ٹائم ہے، آپ پہلے تلاوت کر لیں پھر ترجمہ کرتے ہیں. فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوہ او حرقوہ فانجاہ اللہ من النار. ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون. ترجمہ سنا دیں. فما کان جواب قومہ، نہیں تھا جواب ان کی قوم کا، الا ان قالوا اقتلوہ، مگر قوم نے کہا کہ اس کو قتل کر دو، او حرقوہ، یا اس کو جلا دو. فانجاہ اللہ من النار، اللہ نے نجات دے دی اس کو آگ سے. ان فی ذالک لآیات، اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، جو ایمان رکھنے والے ہیں، جو یقین رکھنے والے ہیں، ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. سامعین کرام، اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. But the only response from his people was their saying, "Kill him or burn him." But God saved him from the fire. Surely in that are signs for people who believe. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.